السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں کی تلاوت اور اس کے معنی آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتانے والی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ہاں، وہ آسمان اور زمین کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے۔ بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم نہ ہو اسے، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمان اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہی پیدا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی ہے سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا دیتا ہے، جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کی اختیاری میں ہے، جسے چاہے سلطنت دیتا ہے، جس کو چاہے سلطنت چھین لیتا ہے، جس سے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹا دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہے کچھ نہیں دیتا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی۔ اسی نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کا فرما برداری کرے۔ اسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ تو چلو آج ہم آپ کو قرآن مجید کی تلاوت یعنی سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمہ بھی آپ کے سامنے لاتی ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں، جو کوئی بھی اس چینل میں نیو ہے پلیز اس کو سبسکرائب کر دینا اور میرا ویڈیو روز دیکھتے رہنا، تاکہ میں آپ کے سامنے اور اچھی اچھی باتیں لے کر آ سکوں۔ تو چلو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کے کہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیمار میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ تھا آج کا سبق۔ تو کل میں پھر آپ کے سامنے نئی دوسری آیت لے کر آؤں گی اور اس کا ترجمہ بھی لے کر آؤں گی، اور دین کے مطابق جو اچھی باتیں ہیں میں پھر آپ سے کل کروں گی۔ تو چلتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔